دوستو میرا نام ہے علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پرائم لیورز۔ ناظرین، ارطغرل غازی کون ہے؟ ارطغرل غازی کوئی ناول، کہانی یا ڈرامہ نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ پر مشتمل سچی داستان، خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے ایک قبائلی ترک غازی عثمان اول کے والد، ترک آؤز کی سب سے بہادر قبیلے اور شاہ کائی کے سردار ارطغرل غازی کی داستان ہے۔ انہیں عام طور پر غازی کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ ترک بہادر سردار سلیمان شاہ کے ہاں 1191 عیسوی میں پیدا ہونے والے ارطغرل غازی، جس کی خلافت کی بنیاد پر تقریباً 600 سال تک ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا، اہم اور بنیادی کردار حضرت ابن العربی اور سفید داڑھی والوں کا تھا، جن کا مقصد پوری دنیا میں صرف اور صرف نظام الہی کا قیام اور نفاذ تھا، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا تھا، جنہوں نے جہاد کے لیے ترک آؤز خان کے خاندان کے 12 قبیلے سے ایماندار اور بہادر سرداروں پر مشتمل ایک گروپ بنا دیا تھا۔ ارطغرل غازی جو نوجوانی میں ہی وحشی منگولوں کے خلاف لڑ رہا تھا، جبکہ اصل شروعات سلجوقی سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان کو صلیبوں کی چنگل سے آزاد کرا کر باقاعدہ میدان جنگ میں اتر چکے تھے، جس کے بعد ان کے والد سردار شاہ سلیمان نے انہیں حلب کے ایوبی سلطنت کے امیر عبدالعزیز کے پاس ایلچی بنا کر بھیجا، جو صلیبوں کے ہاتھوں یرغمال بن چکا تھا، اور ان سے صلیبوں کو روکنے کے بدلے قبیلے کو آباد کرنے کے لیے زمین کا مطالبہ کیا۔ ارطغرل غازی زمین لینے اور حلب میں صلیبوں کا گیم بگاڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس کے بعد صلیبی قلعے ایمینوس، جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل تھا، اپنے والد سردار شاہ سلیمان کی سربراہی میں چڑھائی کر کے فتح کیا اور شیطان استاد پتروچو کو قتل کیا۔ بھاگنے میں کامیاب ہونے والا صلیبی کمانڈر تیتوش بھی قتل کیا گیا۔ سلطان علاؤ الدین کی بھتیجی، جس کو صلیبوں سے آزاد کر لیا تھا، اس سے شادی ہو گئی۔ والد سلمان شاہ کی وفات کے بعد حلب سفید داڑھی والوں کی خواہش کے مطابق منگولوں کی یلغار زدہ علاقے کی طرف ہجرت کی اور اپنے بھائیوں غندودو سنگورتا سے مل کر سلجوقی سلطنت کے غدار امیر سعد الدین کوپیک کی تمام سازشوں کے باوجود ارطغرل غازی نے منگول کی ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتان خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد روندا تھا۔ اس کے بعد ارطغرل غازی نے ایک بار پھر سفید داڑھی والوں کی رضا پر مغربی بزنطینی سرحد پر ہجرت کا ارادہ کیا، مگر ان کے بھائیوں نے انکار کر دیا۔ اس صورت میں انتہائی محدود وسائل اور بہت کم مگر بھروسے مند ساتھیوں اور لوگوں کے ساتھ ہجرت کی، جن میں سب سے اہم ان کے 3 بہترین جنگجو ترگت بامسے دواوان شامل تھے، جو بچپن میں جنگل سے ارطغرل قبیلے لے کر آیا تھا، اور ان کی پرورش ان کے والدین نے اپنے بچوں کے ساتھ کی تھی۔ جب وحشی منگولوں نے ان کے والدین اور قبیلے کو قتل کیا تھا تو یہ ارطغرل کے بھائیوں سے بڑھ کر تھے۔ ان کے علاوہ سردار حکیم ارتگ اور سپاہیوں میں عبد الرحمن سامسا، دومرول، مالک شاہ کنگوگت قابل ذکر تھے۔ ہجرت کرنے والوں میں والدہ حائمہ اماں، چھوٹا بھائی دوندار اور ان کی بیوی حلیمہ سلطان، شیر خوار بیٹا غندوز شامل تھا، اور حلیمہ سلطان کا بھائی شہیر شامل تھا، جن کو راستے میں امیر سعد الدین کوپیک نے شہید کیا۔ مغربی سرحد پر کئی سال غربت اور تنگ دستی کا سامنا کیا، مگر پہلی فتح انہوں نے صلیبی قبضے میں موجود ہانلی بازار کی صورت میں حاصل کی۔ وہاں زبردست اسلامی اور منصفانہ نظام قائم کیا، جس سے مسلمان اور غیر مسلم دونوں خوش تھے۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل غازی کو مغربی سرحد پر اپنا سردار اعلیٰ بنایا اور وہاں کے ریاستی امور ان کے سپرد کیے۔ امیر سعد الدین نے ان کے خلاف سازشیں جاری رکھیں اور ان کی فتوحات کو سست ضرور کر دیا، مگر روک نہیں سکے۔ روم کے شہنشاہ اور غدار امیر سعد الدین نے ارطغرل کو زیر کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کیا تھا، مگر ارطغرل غازی نے پہلے گورنر کو قتل کیا، پھر کاراجا ایسار کلیسا کو فتح کیا، اور سعد الدین سلطان کی بیوی کی مدد سے بچ گئے، مگر گورنر کو وعدے کے مطابق ارطغرل غازی نے رہا کر دیا اور ان کی جان بچائی۔
جس سے متاثر ہو کر گورنر مسلمان ہو گیا اور ارطغرل کا ساتھی بن گیا۔ کافی اہم کامیابیاں حاصل کی اور شہادت کا مرتبہ پایا۔ دوسری طرف امیر سعد الدین نے سلطان علاء الدین کو زہر دے کر قتل کیا اور ان کی وصیت کے خلاف اس کے چھوٹے بیٹے خلیج ارسلان کو سلطان کی دوسری بیوی کے ساتھ مل کر قتل کیا اور شہزادے خسرو کو برائے نام سلطان بنا کر تمام امور سنبھال لیے، اور ارطغرل غازی پر سلطان علاء الدین کی قتل کا الزام لگا کر ان کو قتل کرنے کی سازش پر سلطان کے بیٹے کو قائل کر لیا تھا، مگر ابن العربی نے سلطان کے بیٹے کے سامنے ارطغرل کی بے گناہی کی ضمانت دی اور رہا کروا دیا، مگر اس سے سردار اعلیٰ کا مقام واپس لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر سلیبوں سے ساز باز کی، مگر سلطان کے بیٹے اور موجودہ سلطان امیر سعد الدین اور اپنی ماں کی سازشوں کو جان چکا تھا، اور ان کو یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اب مجھے قتل کر کے سعد الدین خود سلطان بننا چاہتا ہے۔ اس صورت میں سلطان نے ماں کے ساتھ ارطغرل غازی کے قبیلے میں پناہ لی اور سعد الدین کے قتل کا فرمان جاری کر کے یہ کام ارطغرل غازی کو سونپ دیا، جس کو ارطغرل غازی نے ترگت اپنے بھائی سنگور گتین کے ساتھ انتہائی مشکل صورتحال کے باوجود مکمل کیا اور سعد الدین کو جہنم میں وصل کر دیا۔ یہ پہلا غدار نہیں تھا، اس سے پہلے مختلف قبیلے کے بہت سے غداروں کو جہنم واصل کر چکا تھا۔ سردار اعلیٰ کا مقام دوبارہ حاصل کیا۔ حلیمہ سلطان سے 3 بیٹے قندوز، ساوجہ اور عثمان یعنی عثمان اول پیدا ہوئے۔ سلجوقی سلطنت اور ریاست منگولوں کے نرگے میں تھی اور آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اس صورت میں امن معاہدے کے لیے سلطان نے ارطغرل کو ایلچی بنا کر چنگیز خان کے بیٹے اور جانشین اوکتائی خان کے پاس بھیجا۔ اوکتائی خان ان کی بہادری سے متاثر ہو کر ان کو پہلے اپنا کمانڈر اور بعد میں سلجوقی سلطان بنانے کی پیشکش کی اور 2 سال امن کا معاہدہ بھی قائم کیا۔ اس کے بعد مرحوم سلطان علاء الدین کی فرمان کے مطابق انہوں نے بازنطینی سرحد پر موجود خوبصورت علاقے سوت جانے کا ارادہ کیا، جو سلطان نے ان کی بہادری کے اعتراف میں بطور ہدیہ ان کو دے دیا تھا۔ وہاں پر باوجود معاہدے کے ان کو بدستور صلیبی شہنشاہ کی سازشوں کا سامنا تھا، اور دوسری طرف وحشی منگولوں نے ایک بار پھر سوت کا رخ کر لیا تھا۔ سوت میں ارطغرل غازی نے صلیبی اور منگولوں دونوں کو شکست دی اور اسلامی عادلانہ منصفانہ نظام قائم کیا اور سلجوقی سلطنت کے خاتمے پر اپنی سلطنت کے قیام کا اعلان کیا، اور اس کے لیے جدوجہد شروع کی، جو ان کی وفات کے بعد اس کے بیٹے عثمان اول کے لیڈرشپ میں خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کی صورت میں قائم کی گئی۔ خلافت یا سلطنت عثمانیہ کے پہلے سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان اول بنے، جن کے نام پر سلطنت عثمانیہ یاد کیا جاتا ہے۔ عثمان بھی اپنے والد کی طرح بہادر تھے، جنہوں نے بے شمار فتوحات حاصل کیں۔ یہ سلطنت 3 براعظموں پر پھیلی ہوئی تھی اور اہل کفر اس خلافت سے بہت خوف زدہ تھے۔ تو ناظرین، اسی قسم کی مزید معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔